جی السلام علیکم خان صاحب، دانش.pk پہ خوش آمدید. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. جی وعلیکم السلام، بہت مہربانی. کیا وقت اپنوں کے لیے وقت ہوتا ہے نا جی بڑی محبت ہے، بہت محبت ہے. اچھا خان صاحب، پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے جو خاص کلاسیکی گھرانے ہیں ان کے یہاں بالعموم غزل گائیکی کے حوالے سے کچھ تحفظات پائے جاتے ہیں، کچھ اتنی دلچسپی نہیں لی جاتی روایتی طور پہ. تو آپ تو چونکہ خود غزل گائک ہیں، تو آپ بتائیے کہ یہ کیا مسئلہ ہے اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اصل میں یہ ایک تھوڑا سا ایکسکلوسیو چیز ہے غزل گائیکی. کلاسیکل تو ہے ہی نا، وہ تو سب کا باپ سمجھ لو. اور اس سے اگر ناواقفیت ہو تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا آدمی، غزل بھی نہیں گا سکتا. کیونکہ اسی کلاسیکل کو ہم مولڈ کر کے ادھر آ کے لے کے آتے ہیں لائٹ کلاسیکل کی طرف. جو غزل گائیکی جو ہے اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کون سے لفظ پہ زیادہ زور دینا ہے، کون سے لفظ پہ سافٹنس لینی ہے، کون سے لفظ پہ لاؤڈنس لینی ہے. تو وہ مثلاً جیسے تشریف لائیے یا پھولوں کی آرزو میں بڑے زخم کھائے ہیں لیکن چمن کے خار بھی اب تک پر آئے. پھولوں کی آرزو میں، پھولوں کی آرزو میں بڑے زخم کھائے ہیں. تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ مثلاً دیکھنا بھی تو انہیں دور سے دیکھا کرنا، دیکھنا بھی تو انہیں دور سے دیکھا کرنا. اس کے پوزز ہیں، کہاں پوز دینا ہے، کہاں لفظ کو چھوڑنا ہے، کہاں نہیں چھوڑنا. دیکھنا بھی تو انہیں دور سے دیکھا کرنا، شیوا عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا. دیکھنا بھی تو انہیں دور سے دیکھا کرنا، دیکھنا. جی تو اس کے لیے وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے اسٹاپیج کیا ہیں. کبھی آہ لب پہ میں چل گئی، یہ ایک بات ہو گئی. کبھی آہ لب پہ میں چل گئی، کبھی اشک آنکھ سے ڈھل گئے، یہ تمہارے غم کے چراغ ہیں، کبھی بجھ گئے کبھی جل گئے. تو یہ سارے جو لفظ ہیں یہ تمہارے، یہ جو لفظ ہے کا ہے بیچ میں وہ نظر بھی نہ آئے اور بولے بھی وہ. یہ تمہارے غم کے چراغ ہیں، کبھی بجھ گئے، کبھی بجھ نہیں کوئی لفظ ہوتا، بجھ ہوتا ہے. کبھی بجھ گئے کبھی جل گئے. تو اس طرح ہے. تو یہ دیکھنا پڑتا ہے. تو اس پہ اتنے ہی سال لگتے ہیں جتنے کلاسیکل پہ لگتے ہیں. ہاں، تو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غزل گائیکی میں بنیادی جو کلاسیکل کی تربیت ہے اس کے علاوہ اس کلام اور اس کو سمجھنا اور اس کو سمجھ کے ادا کرنا، یہ ایک اور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. لفظ کی جو ڈیمانڈ ہے ہاں اس کو پورا کرنا، اس کو سمجھنا. جی اس محنت سے بچنے کے لیے وہ لوگ اس کو، ہو سکتا ہے، میں نہیں کہہ سکتا، میں نہیں کہتا، ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو. ایسا بھی ہو. صحیح جی جی صحیح، زبردست، بالکل. اچھا یہ بتائیے کہ ایک گلوکار کی مقبولیت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے فیصد کردار ہوتا ہے ایک اچھے کلام کے انتخاب کا؟ وہ اتنا ہی اس کا حصہ ہے اچھے کلام کا، خاص طور پر غزل، جتنا دل کی دھڑکن کا ہے. ہاں دل دھڑکتا ہے تو سب پتہ چلتا ہے، یا نبض چل رہی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ زندہ ہے. اس طرح اگر لفظ کی نبض کو پکڑ لیا جائے تو وہ پھر زندہ ہو جاتا ہے معاملہ. اچھا خان صاحب یہ بتائیے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ کچھ شعراء کی مقبولیت میں دراصل ان کی گائی جانے والی غزلوں کا بہت زیادہ کردار ہے، تو کیا یہ بات درست ہے یا اس کے برعکس بھی معاملہ ہے؟ میرا خیال دونوں ٹھیک ہیں. دونوں ٹھیک ہیں. ہاں جی ڈپلومیٹک. نہیں واقعی جس نے اس کو لکھنے کے لیے وہ محنت کی ہے تو ظاہر ہے وہ ہم تک نہ آتا تو ہم کیسے اس کو ادا کرتے، وہ بھی تو ضروری ہے. احمد فراز کی کچھ زیادہ کنٹریبیوشن بلکہ ان کا ہے. اس کے بعد لوگوں میں پہنچانے کا کنٹریبیوشن ہمارا ہے. صحیح. تو گویا دو طرفہ معاملہ.
خان صاحب ایک بات یہ بتائیے کہ آپ پاکستان سے زیادہ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں مقبول ہیں، تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ مثلا ہمارے مہدی حسن خان صاحب یا دیگر بہت سے گلوکار بھی وہاں سنے جاتے ہیں، جانے مانے جاتے ہیں، لیکن خاص طور پہ آپ کے لیے یہ بات ہے، مشہور ہے اور کہی جاتی ہے کہ آپ کی گائکی اور آپ کی غزلیں، آپ کا طرز گائکی وہاں کسی بھی پاکستان کے اور فنکار سے بہت زیادہ مقبول ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی کوئی خاص بات ہے؟ فرق یہی میرا خیال میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں جی کہ وہی آگے بات کہ لفظ کو اور کلاسیکل کو دونوں کو جو رشتہ ہے اس کو سنبھل کے اس کو سنبھال کے پیش کرنا، یہ ہی ایک زیادہ ایکسکلوسیو بات ہے جو خدا نے ہمت دی ہے مجھے، ہے تو سب کچھ اس کا، صحیح، اوپر والے کا۔ تو وہاں بھی یہ ہے کہ پاکستان میں ہم نے لفظ کو سیکھا، لفظ کی ڈیمانڈ کو سیکھا۔ ہمارے ساتھ جب ہم ریڈیو سے شروع ہوئے آج سے 50 برس 60 برس پہلے، تو ریڈیو پاکستان لاہور سے میں نے شروع کیا، 15 برس کا تھا میں اس وقت۔ تو جب وہاں آڈیشن کیا تو وہ جو آڈیشن کے لیے میں بہت چھوٹا تھا اس وقت، 13 یا 14 سال کا ہوں گا، تو اس میں ان کا نام تھا اسٹیشن ڈائریکٹر ایس ڈی صاحب کا آغا بشیر صاحب، اور اسسٹنٹ ایس ڈی صاحب وہ ایوب رحمانی صاحب۔ ایوب رحمانی صاحب خود بھی شاعر تھے، اور آغا بشیر بھی۔ ریڈیو پہ جو بڑے بڑے آفیسر ہوتے تھے وہ سب شاعر ہوتے، ان کا شاعری سے بہت وابستگی ہوتی۔ تو وہ میں جب کیا تو انہوں نے زیادہ نہیں سنا۔ آفیسر، آپ کو پتہ ہے آفیسر جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا خشک انداز سے بھی بات کرتے ہیں بعض اوقات، تو ہاں بس پاپا ٹھیک ہے ایسے انہوں نے آغا صاحب نے بولا، ایس ڈی صاحب نے۔ تو میں تھوڑا مایوس ہو گیا کہ بس تو میرا چہرہ حیران کن دیکھ کے تو وہ ایوب رحمانی صاحب بولتے بیٹا کیا ہوا؟ میں نے کہا جی انہوں نے سنا ہی نہیں اب، تو میں تو مایوس ہو گیا ہوں۔ کہتے سنو یار، تمہارے متعلق دیکھو کیا لکھا ہے انہوں نے کہ اس کو سننا نہیں ہے، بس یہ ایکسیلنٹ ہے، یہ اس کی آواز بھی مجھے پسند ہے، سب اس کو چھوڑو، اس کو پروگرام رکھو۔ اس وقت پھر سی کلاس میں ہم شروع ہوئے، فوری بی ایم میں آ گئے، فوری اے میں آ گئے، فوری چند یعنی تھوڑے وقت میں اسٹیجیں بدل دی گئیں، کیٹیگریز بدل دی گئیں، پھر اسپیشل پہ آ گئے، اسپیشل پھر پرائڈ آف پرفارمنس پہ آ گئے، اس کی بھی ایک کلاس ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، یہ سب کچھ مالک کی مرضی کا ہوا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور باپ کی دعاؤں سے اور استاد جی کی دعاؤں سے، یہ میری ماں کی دعاؤں سے سب کچھ ہوا۔ اچھا، تو میں اگر یہ کہوں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ لفظ کی ادائیگی کی جو تربیت ہے وہ وجہ ہے، تو کیا وجہ ہے؟ آپ نے پاکستان سے اگر یہ چیز سیکھی ہے تو کیا پاکستان کی آڈینس کی تربیت میں یا ان کی کمپریہنشن میں کوئی کمی ہے کہ وہ اس خوبی کے باوجود آپ کو اس طرح سے سراہنے کے قابل نہیں ہے جتنا انڈیا میں شاید ایسا ہے؟ پہلے تو یہیں سے ہم نے سیکھا، یہاں نہ ہوتی تو کیسے سیکھتے؟ تو جب یہاں پہ ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ یہاں سے زیادہ وہاں مقبول ہیں؟ وہ میرا سوال پھر بھی وہی ہے۔ یہ ایسا ہوتا ہے کہ اچھا اگر کوئی اچھا گائک ہے، دیکھو نا میں یہاں بیٹھا ہوں تو امریکہ میں بھی مجھے اسی طرح جانتے لوگ، جی صحیح ہے، تو یہ تو اس کا اوپر والے کا کام ہے نا، مالک کا کام ہے کہ اگر لوگ پسند کریں، کیونکہ اگر ان کو سمجھ آئے، کسی کو مزہ آئے گا تو وہی پسند کرے گا نا۔ تو اللہ کا شکر ہے، ہم تو انڈیا کے بغیر بھی جہاں جاتے ہیں اللہ کا شکر ہے۔ پہلے یہاں پہ بہت زیادہ میری پاپولرٹی ملی، یہیں سے میری ریکارڈنگ گئی انڈیا میں بھی، تو بہت لوگوں نے پسند کیا۔ اچھا، آپ کے خیال میں آپ کی گائکی میں کوئی خاص ایسی چیز یا ایسا رنگ موجود ہے جو انڈیا میں تو دیکھیے نا، وہاں راگ کا معاملہ اور گائکی کا ان کے چونکہ مذہب کا حصہ ہے، تو کیا آپ کی گائکی میں کوئی ایسی خاص چیز موجود ہے جو وہاں ان کی کسی ایسی چیز سے میچ کر جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی تاثیر شاید وہاں کے سننے والے کے لیے بہت بڑھ جاتی ہو؟ اصل میں استاد بڑے غلام علی خان صاحب جی، جو میرے استاد تھے، جو استاد تھے نہیں بلکہ ہیں، تو وہ ان کی گائکی بہت پسند کی جاتی تھی۔ وہ تو انڈیا چلے گئے تھے، آپ کو پتہ ہے، وہ پتہ ہوگا۔ تو وہاں ان کی گائکی کا ایک قسم کا چھاپ لگ گئی تھی کہ یہ گائکی ایکسکلوسیو ہے، تو انہی سے ہم نے سیکھا۔ تو غزل ایک ایسا
میڈیا ہے کہ یہاں ایسا سیکشن ہے کہ جس کو لوگ الفاظ کے ذریعے بھی پسند کرتے ہیں، اور الفاظوں کے اگر ساتھ سر اس کے ساتھ مل جائیں، مثلا جیسے کوئی بھی لفظ ہے، کدھر سے آیا کدھر گیا وہ، گئے دنوں کا سراغ لے کر، کدھر سے آیا کدھر گیا وہ، عجیب مانوسا جنبی تھا مجھے تو حیران کر گیا، اگر اس کے ساتھ آواز بھی ایسی مل جائے تو وہ پھر دو بادشاہ ہو جاتی ہے، وہ اگر کوئی نہ بھی سمجھتا ہو تو وہ بھی سمجھ لیتا ہے۔